یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ ختیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور مردوں میں سیدنا ابوبکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ، وہ قائم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے سب سے پہلے مسلمان کون ہوا، کس نے ایمان قبول کیا، اس بارے میں احادیث اور روایات مختلف ہیں، لیکن جمہور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے، اور اہل سنت والجماعت کو جمہور کے موقف پر بے شمار دلائل موجود ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اس کے برخلاف مرزا جہلمی نے ہمارے ائمہ کو اور بالخصوص تابعین میں سے بڑے بڑے ائمہ کو، جناب ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سعید ابن مسیب اور دیگر تابعین کو ناسبیت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ ان کو مغالطے لگ گئے تھے اور ان کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا، اس بغض کو ثابت کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی، اور عام تابعی نہیں۔ ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار، سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے، آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ بابے پرانے امام بھی، ان کی کیا اوقات ہے سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخعی کے مقابلے پہ، جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ آپ نے سنا کہ کس طرح وہ ہمارے ائمہ کی ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو ہمارے پاس اس پر کافی دلائل ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یوں نہیں ہے کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی اور اس پر کھڑ گئے ہیں، نہیں، ہمارے پاس کثیر دلائل ہیں۔ ائمہ کرام نے دلائل کو پیش نظر رکھ کر پھر ان دلائل کو تطبیق دیتے ہوئے کہا سب سے پہلے مردوں میں جو مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، وہ جناب صدیق اکبر تھے۔ تو اس پر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پاک دو جگہ پر حضرت امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا ہے، ایک 3660 نمبر حدیث ہے، دوسرا 3857 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں حضرت امام بخاری حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں۔ حضرت عمار بن یاسر اپنے ایمان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا اور میں اسلام لانے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا تو وما معہ الا خمسۃ اعبد، ان کے ساتھ یعنی سرکار دو عالم کے ساتھ نہیں تھے مگر 5 غلام، وامرأتان اور 2 عورتیں، و ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یعنی جب میں مسلمان ہوا تھا اس وقت سرکار کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور اسی حدیث پاک کے ساتھ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے نعمت الباری کے اندر جلد نمبر 7 اور صفحہ 216 کے اندر انہوں نے واضح بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے اتفاقہ جمہور کا اتفاق ہو گیا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اگر مسلمان ہیں ہوئے تو وہ جناب صدیق اکبر تھے۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کے اندر 3743 نمبر حدیث پاک ہے۔ اہل علم کا موقف بیان کرتے ہوئے حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ اہل علم کا اس پر اختلاف ہے کہ کون پہلے مسلمان ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر پہلے مسلمان ہوئے، بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ قال بعض اہل علم، بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے
کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے حضرت ابوبکر صدیق، اور حضرت علی جب اسلام لائے تو آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی، تو آپ اس وقت مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لے آئیں۔ اور جامع ترمذی اور حضرت امام ترمذی کا بھی یہی موقف ہے، جیسے امام بخاری نے حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام اول لانے میں اپنا حدیث کو بیان کر کے اپنا موقف واضح کیا، امام ترمذی نے بھی اپنا موقف اسی طرح واضح کیا ہے۔ امام ترمذی نے 3676 نمبر حدیث پر حضرت ابوبکر صدیق سے حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو صرف امام ترمذی نے نہیں بیان کیا، باقی بھی بیان کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میرے سامنے موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ابن حبان نے بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے، اور اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو جو امام ترمذی نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے، وہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال ابو بکر، حضرت ابو بکر فرماتے ابو بکرین الست احق الناس بہا، کیا میں لوگوں میں سے اس کا زیادہ حقدار نہیں ہوں، یعنی خلافت کا۔ الست اول من اسلم، کیا میں پہلے اسلام نہ لایا۔ الست صاحب قضا، الست صاحب قضا، کیا مجھ میں یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ تو خود جناب صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں کہ میں ہی سب سے پہلے مسلمان ہوا، میں ہی سب سے پہلے اسلام لایا۔ اس کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، صحیح ابن حبان کے اندر امام ابن حبان نے بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس کو تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد ہیں انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر امام حاکم نے مستدرک للصحیحین میں بیان کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5458 نمبر حدیث پاک ہے، اس میں بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں جب مسلمان ہوا تو میں چوتھا بندہ تھا، یعنی میں چوتھا بندہ تھا جب میں مسلمان ہوا، تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، یعنی مجھ سے پہلے 3 بندے مسلمان تھے، ایک لجپال دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور 2 بندے، ایک غلام اور ایک آزاد۔ غلام میں جناب بلال تھے اور آزاد میں جناب ابوبکر صدیق تھے۔ تو امام حاکم بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، آپ اسلام لائے۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر واضح لکھا ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے طبرانی کے حوالے سے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کون پہلے مسلمان ہوا، تو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق، یعنی وہ مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرات بن صائب کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے میمون بن مہران سے پوچھا کہ کون افضل ہے، حضرت ابو بکر و عمر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں، ان کے نزدیک کون افضل ہے؟ تو حضرت میمون بن مہران آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ کانپنے لگے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ مبارک سے عصا گر گیا۔ ثم قال ما کنت اظن، میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ میں اتنا زمانہ زندہ رہوں گا کہ ہمیں ترازو رکھنا پڑے گا ان حضرات کے درمیان یہ بیان کرنے کے لیے کہ کون فضیلت والا ہے۔ للہ درہما، اللہ کے ہاں ان کی خوبیاں ہیں، اللہ ان کی عظمت و شان کو جاننے والا ہے۔ کانا راس الاسلام، وہ تو اسلام کے سرمایہ تھے، راس الاسلام تھے، ہمیں اب ترازو رکھنا پڑے گا۔ اور پھر حضرت فرات بن صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اچھا یہ بتائیے کہ پہلے اسلام حضرت ابو بکر لائے یا علی حضرت علی لائے؟ تو حضرت میمون بن مہران نے فرمایا واللہ لقد آمن ابو بکر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے
اور وہ کس دور میں؟ جب بحیرہ رحب سے سرکار گزر رہے تھے، اس دور سے۔ اور اس بات کو صرف امام جلال الدین سیوطی نے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ اس کو الریاض النظرہ کے اندر امام المحب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے بھی اس کو واضح بیان کیا ہے، صفحہ 157 پر انہوں نے باب باندھا ہے کہ پہلے اسلام کون لایا۔ اس کے تحت انہوں نے واضح بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اور انہوں نے واضح لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب ایمان لائے تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، تو ان کی ولادت سے پہلے۔ اسی بات کو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی لکھا ہے اور محب طبری نے بھی لکھا ہے۔ اور پھر آخر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے اول من اجمع، یعنی سب سے پہلے جنہوں نے ذکر کیا، اول من ذکر ھذا الجمع، جنہوں نے سب سے پہلے اس روایات کو تطبیق دے کر اور پھر بیان کیا ہے، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اور انہیں کیا جمع دی ہے کہ جمع بین الاقوال، اقوال کے درمیان یعنی مختلف روایتوں کے درمیان انہوں نے اجماع کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا ہے کہ اول من اسلم من الرجال، اس مردوں میں سے سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت علی ہیں، اور عورتوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔